میرا مرشد کاظم پیر تیری ساں کون کرے، میرا مرشد مزار سعید تیری ساں کون کرے، میرے پیر دچھی فرزند نے سارے شریعت دے پابند نے، پہلا لال ہے مزار سعید تیری ساں کون کرے، میرا مرشد کاظم پیر تیری ساں کون کرے، میرے پیر کا شان اچیرا تھا سبحان اللہ، میرے پیر کا شان اچیرا چیتا ولیاں دے شہر وچ دیرا، بوجھا لال سجاد سعید تیری ساں کون کرے۔ بلا تاخیر جگر گوشہ غزالی زمان حضور کی دامت برکاتہ العالیہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان اپنے نورانی عرفانی ایمانی بیان نال سرفراز فرمے سے استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر۔ تمام حضرات بلند آواز نال جواب دو، حضرت صاحب ساری خوش نصیبی تشریف فرما ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، حضور قبلہ پروفیسر سید محمد سعید شاہ صاحب قاضی، فیضان حضور غزالی زمان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومسلما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب حاضرین یہاں سے لے کر آخر تک سب، تو میں نے کہا تھا کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ڈاکٹر نے تقریر سے منع کیا ہے، اس لیے میں دعا کر دوں گا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اب یہاں آیا تو مجھے کہنے لگے کہ چند منٹ آپ بول دیں، تو مجھ سے قبل مولانا اللہ بچایا قادری صاحب نے بڑا ایمان افروز خطاب فرمایا اور بہت ولولہ انگیز خطاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی بعثت اور حضور کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا نقشہ بڑا شاندار کھینچا انہوں نے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ حضور کے کا ذکر خیر میلاد اور حضور کی بعثت اور رسالت کا ذکر تو ہو گیا، تو آج یقین ربیع الثانی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو میں چند باتیں کہہ کے آپ سے اجازت لوں۔ میں کوئی مقرر واعظ خطیب نہیں ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ تقریر کرنی مجھے نہیں آتی، بے علم اور بے عمل انسان ہوں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند باتیں کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان وہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ جسم کے اندر روح ہے تو انسان ہے، روح ہے تو انسان بولتا ہے، روح ہے تو انسان سنتا ہے، روح ہے تو انسان دیکھتا ہے، اور روح ہے تو انسان چلتا اور پھرتا ہے۔ یہ روح اگر جسم سے نکل جائے تو بات ختم ہو گئی۔ روح ہے تو آپ کو تکلیف اور راحت، آرام، دکھ اور غم اور سکھ کا احساس ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے اندر روح ہے تو آپ کو ایک کانٹا چبھے گا تو تکلیف کا احساس ہوگا، روح نکل جائے تو پھر ہڈیاں کاٹ دو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ روح جو ہے وہ جس میں ہے تو سب بات ہے، روح نہیں تو کام ختم ہو گیا۔
تو کہنے دیجئے کہ آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ کے پردے میں روح دیکھتی ہے، زبان نہیں بولتی، زبان کے پردے میں روح بولتی ہے، اور ہاتھ پاؤں نہیں حرکت کرتے، ان کے پردے میں روح حرکت کرتی ہے۔ لیکن روح کا دائرہ کار محدود ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ادھر وہ درخت تک تو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں یہاں بول رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک تو لوگ سن لیں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر اس بستی میں ملتان تک تو میں بات اپنی نہیں پہنچا سکتا، یا میں ملتان کی چیزیں یہاں کھڑے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے بات نہیں؟ روح جو دیکھتی ہے، جو چلتی ہے، بولتی ہے، سنتی ہے، ایک محدود دائرے کے اندر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ملتان کا بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ کراچی کی بات سن لے۔ اب جو میڈیا آ گیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، موبائل ہیں اور انٹرنیٹ ہے، اور دوسری ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ظاہر ہے کہ یہ حالات آ گئے، ان کے بغیر آدمی میرے دوستوں 100-200 میل کی بات بھی نہیں سن سکتا، 10-20 میل کی بات بھی نہیں سن سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہے، منبر نبوی پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور 300 میل دور نہاوند کے علاقے میں اسلامی لشکر کافروں سے برسے پیکار۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر 300 میل دور عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ امیر لشکر ساریہ سے غلطی ہونے والی ہے، اور اگر یہ غلطی ہو گئی تو پتہ شکل میں بدل جائے گی۔ تو وہاں بیٹھ کر فرماتے ہیں، یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ 300 میل دور کی چیز سیدنا فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، اور 300 میل کے فاصلے سے سیدنا ساریہ جو ہے آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ میرے دوستوں، یہ روح کا کام نہیں ہے، یہ روح کا کام نہیں ہے، یہ روحانیت کا کام ہے، یہ روحانیت کا کام ہے۔ میرے دوستو خوب یاد رکھو، اگر جسم کا تعلق فقط روح سے ہے تو روح نکل گئی تو بات ختم ہو گئی۔ جسم کا تعلق اگر فقط روح سے ہے تو روح نکل گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب نہ وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ ہاتھ حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر روح کا تعلق روحانیت سے بھی ہے تو روح نکل جائے گی، آنکھ پھر بھی دیکھے گی، روح نکل جائے گی، زبان پھر بھی بولے گی، روح نکل جائے گی، ہاتھ پاؤں پھر بھی حرکت کریں گے، روح نکل جائے گی، نیزے پہ چڑھ کے قرآن پھر بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے انسان اور ہے اور انسانیت اور ہے، آدمی اور ہے، آدمیت اور ہے، اسی طرح روح اور ہے، روحانیت اور ہے۔ اور یہ تو 300 میل کی بات ہے، اگر 3000 میل دور بھی حضرت ساریہ ہوتے تو سیدنا عمر فاروق دیکھتے اور حضرت ساریہ سنتے۔ تو روح اپنے محدود دائرے میں کام کرتی ہے، اور روحانیت جو ہے اس کی پرواز بڑی دور تک ہے۔ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ میرے دوستو، فیضان حضور مرشد حضور غزالی الزمان، فیضان حضور غزالی الزمان، صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی۔ میرے دوستو، ہم جو ان بزرگان دین اولیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فقط روح والے نہیں، یہ روحانیت والے ہیں۔ جب روحانیت والے ہیں تو پھر جب روحانیت آ جائے تو پھر آدمی مر کے بھی نہیں مرتا، پھر مر کے بھی نہیں مرتا۔ تو ان روحانیت والوں کے سردار تو حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، کیا شان ہے ان کی۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک کون ہے؟ مظہر جمال مصطفی۔ حضور علیہ السلام کے کمالات کی جھلک دیکھنی ہو تو حضور غوث پاک کو۔ ارے حضور غوث پاک کی بات تو بڑی اونچی ہے۔ آپ کے خاندان کے ایک ولی انڈیا میں کاٹیا واڑ ایک علاقہ ہے، گجرات کاٹیا واڑ، وہاں یہ میمن برادری وہیں کی رہتی ہے، وہیں سے آئی ہے، پاکستان میں بھی اب بھی وہاں آباد ہیں۔ تو وہ سارے بت پرست تھے، ہندو تھے، تو وہ آئے
مندر کی میں اپنی عبادت کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے، درمیان میں دریا تھا. دریا پہ پہنچے، پورا قافلہ تھا، کئی 100 آدمی تھے. تو وہ دریا کی کوئی کشتی نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں. بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو جا کے وہاں پوجا پاٹ کرنی تھی. تو حضور غوث پاک کے خاندان کے وہاں ولی کامل تھے، انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں رکے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کہ کوئی کشتی آئے، کوئی دریا بنے تو دریا پار کر کے جائیں، سامنے مندر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مندر یہاں آ جائے پھر؟ تو انہوں نے کہا پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کر لیں. فرمایا آنکھیں کھولا تو مندر سامنے. آپ نے فرمایا کر لو پوجا پاٹ جو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب مندر کی پوجا پاٹ کریں گے، جو مندر کو لے کے آیا اس کی پوجا پاٹ کریں. تو سارے کا سارا قافلہ مشرف اسلام ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا حضرت ایک شرط ہے. کیا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میمن ہیں، ہمارے اندر دولت رہے ہمیشہ، اور دوسرے ایک حسن بھی ہمارے اندر رہے. یہ 2 شرطیں آپ پوری کر دیں، ہم سارے کے سارے مسلمان. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. میرے دوستو آج بھی کراچی جاؤ، میمن برادری جو ہے وہ سارے دولت مند بھی ہیں، حکیم بھی. یہ حضور غوث پاک کے خاندان کے ایک فرد کی شان ہے. تو حضور غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ میرے دوستو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، حضور غوث پاک کے در کے مانگتے ہیں. اگر حضور غوث پاک کے در سے بھیک نہیں ملتی تو کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی. ولایت کا منصب جبھی ملے گا جبکہ بارگاہ غوثیت سے اجازت مل جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ آپ بچپن میں وہاں بغداد میں پڑھتے تھے، تو یہ بڑا ثقہ واقعہ ہے. شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابو عبداللہ. وہ ابو عبداللہ جو تھا وہ طالب علم تھا اس مدرسے میں جس میں حضور غوث پاک پڑھتے تھے. ایک اور شخص تھا، اس کا نام ابن سقہ تھا. ابن سقہ، ابو عبداللہ، حضور غوث پاک، عبد القادر جیلانی. اس وقت تو بچپن تھا نا. تو یہ وہاں پڑھ رہے تھے تو انہیں پتہ چلا ابو عبداللہ کو اور ابن سقہ کو کہ بغداد میں ایک ہستی ہے، ان کو غوث کہتے ہیں، غوث. اور ان کا کرامت یہ ہے کہ وہ جس گھر میں رہتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں تو گھر خالی ہوتا ہے، کمرہ خالی ہوتا ہے، اچانک وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اچانک وہ مسند تو ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان سے ملتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو ابو عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیں. ابن سقہ نے کہا میں تو ان سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے، جواب دے ہی نہیں سکے. شیخ عبد القادر جیلانی بچپن کی بات ہے، کہنے لگے کہ ہم تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، ہم تو جا کر ان کی عقیدت اور محبت سے ان کی فیض و برکات حاصل کریں. تینوں چلے گئے اس کمرے کے اندر، کمرہ خالی تھا، بیٹھ رہے. اچانک وہ غوث ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے ابن سقہ کو کہا کہ ابن سقہ تو ایسا سوال سوچ کر آیا ہے کہ میں لاجواب ہو جاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب نہیں. فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی. میرے دوستو پھر آپ نے ابو عبداللہ کی طرف توجہ کی، فرمایا کہ تو بھی مجھ سے سوال کرنے آیا ہے کہ دیکھتی ہوں کیا جواب دیتا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب دے. اب اس کے بعد نہایت محبت اور پیار سے عبد القادر جیلانی کی طرف توجہ کرنا اور فرمایا کہ پیارے بیٹے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا بغداد میں آپ بھی کا ڈنکا بجے گا، اور جب وہ وقت آئے تو مجھ نیازمند کو بھولنا نہیں، مجھے بھی یاد رکھنا اپنے کو. میرے دوستو یہ حضور غوث پاک کی بچپن کی باتیں، بچپن کی باتیں، وہ ادب احترام جو انہوں نے خود اپنے زندگی میں اولیاء کا کیا، اس کا یہ ثمرہ ملا
کہ میرے دوستو قدمی ہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم پاک تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ولایت مقام اخفا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کا نام ہے۔ ولی جو ہے اگر وہ اعلان کرے میں اللہ کا ولی ہوں، میری عظمت کا اعتراف کرو، مجھے مانو، میرے دوستو وہ ولی نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی کرامتوں کو بھی چھپاؤ، اپنی کرامتیں بھی زیادہ ظاہر نہ کرو۔ ولی کے لیے نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبی کو حکم ہے کہ برسر عام اعلان کرے میں اللہ کا نبی ہوں، اور ان سے کہے لوگوں سے کہ میری عظمت کا اعتراف کرو، میرا کلمہ پڑھو، مجھے اللہ کا نبی مانو۔ اور ولی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔ لیکن حضور غوث پاک واحد ہستی ہیں جن کو رب کائنات نے حکم دیا کہ برسر عام اعلان کرو کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ یہ مقام فردیت ہے۔ حضور غوث پاک مقام فردیت پر فائز تھے، اسی لیے انہوں نے یہ اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو سارے روئے ارض پر جتنے اولیاء جہاں تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، حضرت خواجہ معین چشتی میری سنجری رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے گردن جھکا کے عرض کیا کہ حضور آپ کا قدم مبارک میری گردن پر نہیں، میرے سر، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ جب یہ نیاز مندی پیش کی تو حضور اسباب بنایا، معین الدین تیری اس محبت اور اس نیاز کا یہ اجر ہے کہ پورے ہندوستان میں تیری عظمت کے چرچے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت نہیں وہ مومن کا دل نہیں، وہ مومن کا دل نہیں۔ میرے دوستو، بارگاہ غوثیت وہ بارگاہ ہے کہ یہاں جو گیا کبھی خالی نہیں آیا، کبھی خالی نہیں آیا۔ حضور غزالی رضا علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ جی حضور غوث پاک نے کہا کہ قدمی ہادی الی رقبت کل ولی اللہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم مبارک ہے۔ تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں جتنے ولی تھے ان کی گردنوں پر، بعض کہتے ہیں کہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے اولیاء ہیں ان کی گردنوں پر۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، ان کو چھوڑ کر اول سے آخر تک جتنے اولیاء ہیں سب کی گردنوں پر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاملی۔ حضور اسباب نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک کھاتا نہیں جب تک کہ میرا رب مجھے حکم نہ دے کہ عبد القادر جیلانی تو کھا، اس لیے کہ تیرا کھانا دیکھا جائے۔ فرمایا کہ 70 بار میرا رب مجھے فرماتا ہے کہ عبد القادر جیلانی تو پی تاکہ تیرا پینا دیکھا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب آپ مسند پہ بیٹھتے تھے واز کے لیے تو فرماتے تھے اے لوگوں میرے پاس آؤ، اپنی شان اور شوکت کو رکھ کر آؤ، میرے پاس آؤ، طالب بن کر آؤ تاکہ تمہیں تمہارا حصہ مل جائے۔ میرے دوستو، یہ حضور غوث پاک کی بالکل منفرد شان ہے۔ اور حضور غوث پاک جیسا میرے دوستو، میں نے جیسے عرض کیا کہ صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین کے بعد اول سے آخر تک سوائے امام مہدی کے، وہ تو ائمہ فاطمی ہیں، سب کی گردنوں پر حضور غوث پاک کا اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی سچی محبت کہ دنیا میں رکھے تو ان کی محبت میں رکھے، قبر میں جائیں تو ان کی محبت کا چراغ رکھے تاکہ ہماری قبر اس چراغ کی منہ سے منور ہو۔ آمین واخر دعوانا۔ سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا یہ سہانی گھڑی
ہم ان کی امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کی امتی السلام یا رحمت للعالمین. تمام